اگر آپ رات کے ٹھیک 4 بجے کسی سنسان سڑک پر ہوں اور آپ کو کسی بچے کے رونے کی آواز سنائی دے تو ایک غلطی کبھی مت کرنا، اسے سڑک پار مت کرانا، کیونکہ کچھ بچے گھر نہیں جانا چاہتے، وہ کسی کو ساتھ لے جانا چاہتے ہیں۔ اس رات میں نے بھی یہی سوچا تھا کہ وہ صرف ایک معصوم بچہ ہے، لیکن جب میں نے اس کا ہاتھ پکڑا تو وہ ہاتھ انسان کا نہیں تھا، اور جب میں نے اس کا چہرہ دیکھا اس کا سر موجود ہی نہیں تھا، اور اس نے کہا، اب باری آپ کی ہے۔ جو میں نے اس رات دیکھا وہ آج تک کسی کو نہیں بتایا۔ میرا نام کامران ہے اور یہ کچھ سال پرانا واقعہ ہے جو میرے ساتھ پیش آیا۔ میں اس رات بھی دیر سے گھر لوٹ رہا تھا۔ گھڑی میں وقت دیکھا تو رات کے تقریباً 4 بج رہے تھے۔ گرمیوں کی رات تھی مگر ہوا میں ایک عجیب سی بوجھل نمی تھی، سانس لینا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ سڑک سنسان تھی، نہ کوئی گاڑی نہ کوئی راہگیر۔ اسٹریٹ لائٹس ٹمٹما رہی تھی اور میں اپنے خیالوں میں گم جا رہا تھا کہ اچانک ایک آواز نے مجھے چونکا دیا، رونے کی آواز۔ پہلے مجھے لگا شاید میرا وہم ہے، اس وقت اکثر ذہن تھکن کے باعث آوازیں گھڑ لیتا ہے، مگر پھر وہ آواز دوبارہ آئی، واضح، سسکتی ہوئی، بچوں والی۔ میں رک گیا۔ سڑک کے کنارے ایک چھوٹا سا بچہ کھڑا تھا، شاید 7 یا 8 سال کا، کپڑے بکھرے ہوئے، چہرہ پسینے اور گرد سے اٹا ہوا۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ رو رہا تھا۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میں اس کے قریب گیا اور نرمی سے بولا، بیٹا کیا ہوا؟ اتنی رات کو یہاں کیوں کھڑے ہو؟ وہ خاموش ہو گیا، بس آنکھوں سے مجھے دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھیں عجیب تھیں، جیسے نیند میں ہو یا جیسے کسی اور چیز کو دیکھ رہی ہوں جو مجھے نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے دوبارہ پوچھا، گھر کہاں ہے تمہارا؟ اس نے آہستہ سے ہاتھ اٹھایا اور سڑک کے اس پار اشارہ کیا۔ میں نے وہاں دیکھا، سامنے ایک سنسان گلی تھی، اندھیری تنگ گلی، اور آخر میں ایک پرانا سا درخت جھکا ہوا تھا۔ وہاں ایک بوسیدہ مکان کی پرچھائی دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے پوچھا، وہاں کون ہے؟ بچے کے ہونٹ ہلے اور کہا، وہاں میرا گھر ہے۔ میرے اندر تجسس جاگ اٹھا، ساتھ ہی ایک عجیب سی بے چینی بھی۔ اتنی رات کو بچہ اکیلا، اور گھر والے کہاں ہیں؟ میں نے سوچا اسے گھر تک چھوڑ دوں، پھر اس کے والدین کو بھی کچھ سنا دوں کہ بچے کو سنبھال کر رکھا کرے۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما، اس کا ہاتھ بہت ٹھنڈا تھا۔ میں چونکا، مگر یہ سوچ کر خود کو مطمئن کیا کہ شاید ڈر کے مارے اس کا جسم سرد ہو گیا ہو۔ ہم سڑک پار کرنے لگے۔ اس وقت بھی وہاں کوئی گاڑی نہیں تھی، بس میرے قدموں کی آواز اور بچے کی ہلکی سسکیاں۔ جب ہم سڑک پار کر چکے، میں نے ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا، اور وہ لمحہ میری زندگی کا سب سے خوفناک لمحہ بن گیا۔ میں نے دیکھا بچہ وہیں موجود تھا، لیکن اس کا ہاتھ، جس ہاتھ کو میں تھامے ہوئے تھا، وہ غیر فطری طور پر لمبا ہو چکا تھا، جیسے کسی نے ربڑ کھینچ دیا ہو۔ کہنی کہیں پیچھے رہ گئی تھی اور کلائی میرے ہاتھ میں جمی ہوئی تھی۔ میں گھبرا کر پیچھے ہٹا۔ یہ کیا ہے؟ بچے نے آہستہ سے سر اٹھایا، اور تب میں نے دیکھا اس کا چہرہ۔ وہ آنکھیں اب خالی تھیں، جیسے کسی نے روشنی نچوڑ لی ہو۔ ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ آپ نے مجھے پار کرا دیا۔ اس کی آواز اب بچے کی نہیں تھی، بھاری گونجدار، جیسے کئی آوازیں ایک ساتھ بول رہی ہوں۔ میں نے ہاتھ جھٹکنے کی کوشش کی، مگر وہ ہاتھ میری کلائی سے چپک چکا تھا، سرد، گیلا، اور وہ زندہ نہیں بلکہ مردہ سا۔ میں نے چیخنے کی کوشش کی، مگر آواز گلے میں ہی اٹک گئی۔ اچانک اس کے سر کے پیچھے سے کچھ ٹپکا۔ گرم، گاڑھا خون تھا وہ۔ میں نے نیچے دیکھا تو میرے قدموں کے پاس بھی خون کی بوندیں گر رہی تھی۔ میں نے نظریں اوپر اٹھائیں اور تب میں نے دیکھا اس بچے کا سر اس کے دھڑ سے آہستہ آہستہ الگ ہو رہا تھا، لیکن کوئی چیخ نہیں، کوئی درد نہیں،
سر ایک لمحے کو ہوا میں معلق رہا، پھر زمین پر آ گرا۔ دھڑ اب بھی میرے سامنے کھڑا تھا بغیر سر کے، اور وہ دھڑ ہنس رہا تھا۔ میرے کانوں میں ایک عجیب سی سرگوشی گونجی، اب باری آپ کی ہے۔ میں پوری طاقت سے پیچھے ہٹا، ہاتھ میرا چھوٹ گیا۔ میں بھاگ پڑا، نہ پیچھے دیکھا نہ سوچا، بس دوڑتا رہا۔ دل کی دھڑکن میری تیز ہو گئی تھی اور پیچھے سے بھاری قدموں کی آوازیں آ رہی تھی، جیسے کوئی بغیر سر کے اندھیرے میں میرا پیچھا کر رہا ہو۔ میں گھر پہنچا، دروازہ بند کیا، کنڈی لگائی اور جا کر بستر میں چھپ گیا، اور ڈر کے مارے صبح تک میری آنکھ نہیں لگی۔ اگلے دن میں نے ہمت کر کے اس جگہ جانے کا فیصلہ کیا۔ وہاں جا کر دیکھا تو وہاں کوئی بچہ نہیں تھا، کوئی نشان نہیں تھے، کوئی گلی نہیں تھی، صرف ایک پرانا قبرستان، اور ایک قبر پر لکھا تھا، نامعلوم بچہ، وفات 4 بجے، حادثہ، سر کٹ گیا۔ آج بھی جب رات کے 4 بجتے ہیں مجھے سڑک پر کسی بچے کی رونے کی آواز آتی ہے، اور میں جانتا ہوں کچھ راستے صرف پار کرانے کے لیے نہیں ہوتے، کچھ روحیں ساتھ لے جانے کے لیے ہوتی ہیں، اور اگر آپ اس وقت وہاں ہوتے تو کیا کرتے؟